اللہ پاک نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب کا جلوہ ہے۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ انسان بھی بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہؤوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ لباس منافقت مجھے پہننا نہیں آیا، مخلصی نے ہر جگہ مروا دیا مجھے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ کسی کے صبر کو اتنا مت آزماؤ کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کی قدر کریں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ وہ صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ بیگم نے بلز بھرنے کا یاد دلایا۔ لاسٹ ڈیٹ ہونے سے پہلے بھر دیں۔ پھر اچانک کچھ یاد آیا اور وہ بولی، نہیں، بچوں کے اسکول سے نوٹس آیا ہے، اس مہینے سے فیس بڑھ گئی ہے، اور ہاں مجھے پیسے چاہئیں۔ گرمی بہت ہے، اپنے لیے لون کے سوٹ لاؤں گی، بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، لون کے اچھے پرنٹ آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد اسے پھر کچھ یاد آیا اور بولی، شام کو جلدی گھر آئیے گا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دونوں دیکھنے جائیں گے۔ اور ہاں، واپسی میں آٹا لیتے آئیے گا، ختم ہو گیا ہے۔ پھر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ دن بھر آفس کے کاموں میں بھرمگن، ہزار خیال اور فکر و فکرات لیے باس کی چک چک کے ساتھ دن گزر گیا۔ شام کو جلدی جلدی وہ گھر پہنچا۔ بیگم کے چلانے کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ وہ بچوں پر غصہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، تمہارے باپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، نہ ہی محبت ہے، انہیں بس اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال ہے، ہماری تو کوئی فکر نہیں۔ اور وہیں کھڑا سن رہا تھا، یہ محنت کر کے پیسہ میں کس کے لیے کما رہا ہوں۔ خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے، اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے رخصت کریں۔ فی امان اللہ، اللہ پاک کہیں، دعا دے۔ جیسے ہمارے بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں بیویاں اپنے میاں کو کہتی تھیں، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میرے امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ پاک کے حوالے کر دی تو اللہ پاک محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں؟ بہت کم، کیونکہ نہیں کہتی، اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، پھر پریشان ہوتی ہیں، روتی ہیں کہ خاوند باہر جاتے ہیں، ان کو باہر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ بھائی، آپ نے تو اپنی امانت اللہ پاک کے حوالے ہی نہیں کی۔ اب آپ اللہ پاک سے شکوہ نہیں کر سکتی، اپنی امانت اللہ پاک کے حوالے کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے حفاظت فرمائیں گے۔ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے
ان کو دعا دیتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ۔ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہا کریں یا ویسے ہی کہہ دیا کریں کہ میری امانت اللہ پاک کے حوالے۔ تو جب آپ اپنی امانت اللہ پاک کے حوالے کر چکی، اللہ پاک آپ کو بھی کمزور نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پاک پر بھروسہ اور یقین تو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگے تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگے تو تجھ سے حسد کریں گے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے بارے میں سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان۔ شوہر بے رخی سے بات کرتا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ باوضو ہو کر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔